جی، آپ کے سوال بہت سے ہیں، میں ان کے جواب بھی دوں گا، لیکن یہ جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہ جب آپ یہ جواب سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہو چکی ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے سوال بھیجے ہیں آئی ایم شیور اس میں سے بہت سارے ریلیونٹ بھی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ نے چونکہ بھیج دی ہیں اور ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں تو اس کا جواب تو بنتا ہے، تو پوچھیں۔ السلام علیکم سر، سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے، کافی عرصے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا سوال سر اس بات سے ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات ہوئے ہیں، ڈو یو تھنک سو کہ ایک وہ نگران سیٹ اپ جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، جسے لوگوں کا ووٹ بھی نہیں ملا ہوا، وہ کس طریقے سے ہمیں نکال سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کی بات ایکسٹینشن پہ ہو رہی ہے کہ یہ 3 مہینے سے اوپر ایکسٹینڈ کر جائے گا، تو یہ کس طریقے سے پاسبل ہوگا؟ ویسے تو خیر ہمارے ہاں شروع سے ہی یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ عوام کی آپ کے ذرا امیدیں ہوتی ہیں، عوام کی سمپتھیز یا ان کا ووٹ شامل ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ۔ شکریہ جی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اب ایکسٹینڈ ہوگا یہ سیٹ اپ، یہ اب چونکہ نئی مردم شماری کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے تو ایک آئینی پروسیس ہے، اس آئینی پروسیس کے تحت ہی آپ کو چلنا ہے اور اس کے اندر ایکسٹینشن کی گنجائش ہے، تو یہ کوئی ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اس حد سے آگے آپ جاتے ہیں، ان حدوں کو پھلانگتے ہیں جو آئین نے متعین کی ہیں ایکسٹینشن کی، تو پھر ایک بہت بڑا سوال اس کے اوپر اٹھے گا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ اس نظام کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوالیہ نشان آئیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بہت بڑی توقعات ہیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے۔ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو امپاور اس وجہ سے کیا گیا ہے، جس کا میں مخالف ہوں بائی دا وے، لیکن میں ایک آپ کو منطق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کیا گیا ہے۔ مخالف جو ہیں اس کے وہ اپنی جگہ پر آرگومنٹ صحیح کرتے ہیں میرے جیسے، لیکن جو لاجک ہے دوسری اس کے اوپر بھی جانا چاہیے، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے بین الاقوامی معاملات ہیں جن سے اگر ہم ڈیویٹ کر گئے تو پھر شاید ہمیں جو نئی حکومت جب ملے گی اس وقت حالات مزید خراب ہی ملیں گے۔ تو آپ نے سچویشن کو ڈیٹیریٹ نہیں ہونے دینا۔ کوئی یہ توقع نہیں کر رہا کہ آئیں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں بہنے لگ جائیں گی اور آسمان سے بادل چھٹ جائیں گے اور امید کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کی اس قسم کی توقعات ان سے وابستہ ہیں۔ سر السلام علیکم، طلعت صاحب دی گریٹ سر۔ سر یہ جو نیا انٹرسیپٹ نے دیا ہے وہ اس میں 2 صحافی جو ہیں، ایک مرتضیٰ حسن ہے، دوسرا ریان گرم ہے۔ ریان گرم جو ہے وہ شروع سے ہی اسرائیل کا بڑا حامی ہے اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اسرائیل کے، اس کا یہ بہت بڑا سپورٹر اور حمایتی ہے۔ یہ ذرا دیکھیں۔ جی، آپ کا کمنٹ ہم نے نوٹ کر لیا۔ ویسے میں تو بیک گراؤنڈ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا انلیس کہ ایک مسلسل پیٹرن آف بائس آپ کو نظر آئے، تعصب نظر آئے، پھر آپ اس کو جوڑتے ہیں مختلف حقائق کے ساتھ، ان کی کنٹری آف اوریجن کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ، ان کے سیاسی نظریات کے ساتھ۔ فی الحال جو میں نے اس کا تجزیہ کیا کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا ایس ٹی ایچ میں، جو بنیادی بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ کس طرح ایک سٹوری ایک ایسے سائفر کے اوپر بنیاد کی گئی جو عمران خان نے خود گم کیا اور خود مانا بھی، اور اس کے بعد وہ ہر طرف پھیلا، اور اب اس کا متن جو ہے وہ آپ کو نظر آیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سائفر لکھے جاتے ہیں یہ واقعتاً سائفر کی لینگویج ہی مجھے لگتی ہے، تو میں بالکل غیر متعصب ہو کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ سائفر کا جو متن انہوں نے شائع کیا وہ بالکل درست متن ہے، لیکن اس متن کے اندر کوئی آپ کو نئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ بہت مرتبہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ جو سب سے بڑا ایشو ان کی سٹوری نے ریز کیا ہے وہ یہ ریز کیا ہے کہ یہ سائفر ان کے ہاتھ لگا کیسے، اور جب فارمر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے سائفر گم کر دیا اور اس کی سزا کے چند دنوں کے بعد یہ سٹوری آتی ہے جو اس کو دوبارہ سے ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرتی ہے، اور اس میں برے طریقے سے فیل بھی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے خود عمران خان نے امریکہ کے خلاف جو بیانیہ اس کو تبدیل کر کے
دوبارہ سے امریکہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور کہا جی کہ میرا تو جو کانسپریسی تھیری ہے اس میں آپ انوالو نہیں ہوتے، اور لابیسٹ بھی ہم نے ہائر کر لیے اور وہاں پہ کیمپین بھی شروع کی، ان کے لوگوں سے بھی بات کی اور ٹی وی چینلز پہ جا کے کہتے رہے کہ میں کانسپریسی میں واشنگٹن کو انوالو نہیں کرتا، اور اگر کبھی میں نے کہا تو وہ ماضی کا قصہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ عمران خان کی طرف سے سائفر گم ہوا جو بدترین وائلیشن ہے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کی، اور اس کے بعد اس کی تشہیر بذریعہ ایک سٹوری، تو کافی سکینڈلس سٹوری ہے۔ تو میں سٹوری کے متن کے اوپر زیادہ جاؤں گا، جو ان کا باعث ہے میں اس کو اسٹڈی کر لیتا ہوں، لیکن فی الحال میرے خیال میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ السلام علیکم، عبداللہ فرام کراچی۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ محیط پیرزادہ کا ایک ولاگ دیکھا پورا، اور اس کو سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب سے بڑا کوئی مفکر بھی نہیں آیا ہے اور سادہ آدمی بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ مطلب کوئی بھی پولیٹیکل ٹوسٹ ہو یا ہسٹوریکل ہو یا انٹرنیشنل ریلیشن ٹائپ کوئی چیز ہو، اس میں ان کے اوپینین یا اس خان کا ایکسپیرینس یا جو بھی وہ اس طرح پورٹرے ہو رہے وہ کر رہے تھے محیط پیرزادہ کے نتھنگ لائک اٹ۔ میں ایک فارمر یوتھیا رہ چکا ہوں، لیکن میں محیط پیرزادہ کو کبھی نہیں سنا تھا۔ ابھی لاسٹ ویک میں نے سنا کسی کے انسسٹ کرنے پہ۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے بعد جو خان کے فالوورز ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی غلطی ہے اگر ان کو مجھ سمیت ہم 10 سال تک ہم فیڈنگ بھی اسی طرح کی ہوئی ہے، تو آئی تھنک اس کو 10 نہیں اب 20 سال کی ریورس فیڈنگ کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا جب ریورس فیڈنگ ہو جائے گی تو یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی؟ کیونکہ جو وہ جس لیول کا وہ کیا کہتے ہیں مکھن لگا رہے تھے، اس میں تو میں بھی سلپ ہو جاتا واپس ابھی۔ دیکھیں، آپ جب ایسے سوال بھیجتے ہیں نا، آپ سے مراد جو ویورز ہیں، تو آپ یقین مانیں میرا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سوال کا رخ جو ہے وہ میرے سیاسی تجزیے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ مجھے کبھی یہ شوق نہیں رہا کہ مجھے انڈورسمنٹ ملے مسلسل اور لوگ کہیں جی جو آپ کہہ رہے ہیں زبردست بات کریں، کبھی بھی نہیں۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو سمجھ بوجھ ہے اس کا لیول الحمدللہ ان سوالوں سے جو عیاں ہوتا ہے وہ بہت اچھا لیول ہے، اور ہم اگر اس لیول کے اوپر اس انداز سے ہم کام کرتے رہے تو ہمارے یہاں پر بدترین حالات میں بھی بہترین بحث کی گنجائش موجود رہے گی۔ سو تھینک یو فار آسکنگ دس ویری انسائٹفل کویسچن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کے سوال نے کہاں پہ متاثر کیا۔ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، اس قسم کا آل فال حقائق سے ماورہ باتیں، ایک طوطا مینا کی کہانی، ایک فکشن آپ مسلسل سال ہا سال لوگوں کے اذہان میں اور ان کے کانوں میں ڈالتے رہیں تو پھر وہ ایسا ہی سوچیں گے جیسا کہ آج کل لوگ سوچ رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے درست بات کی۔ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھادوں کی بارش نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے، وہ ساون کی جھڑی ہوتی ہے، وہ ٹپ 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 ڈرپ 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 کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد زمین کو مکمل طور پر نرم کر کے زمین کے اندر ترین کی جو تہیں وہاں تک جا کے پہنچ جاتی ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے اس قوم کے لوگوں اور بچوں کے ساتھ۔ تو یہ تو ہوگی جو پروپیگنڈا، جو مثبت رپورٹنگ کے نام پہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو عمران پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کے اوپر میں نے ایکسٹینسولی لکھا بھی، آپ سے بات بھی کی۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ جو موصوف ہیں، دیکھیں جن کے گواہان ایسے ہوں گے ان کا کیس کیا ہوگا۔ پچھلے دنوں مجھے وہاں کے جو 2 جرنلسٹ ہیں جن کا میرے چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اچھے جرنلسٹ ہیں وہاں پہ اور مین اسٹریم میں وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ اچھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، امریکہ سے انہوں نے مجھے ایک دکھ بھرا ان میں سے ایک نے پیغام بھیجا کہ جی اس موصوف نے میری ذاتی برتھ ڈے کو جو مطلب ایک ذاتی فنکشن تھا، ذرا برتھ ڈے تو ذاتی ہوتی لیکن ذاتی فنکشن تھا جس کے اندر دوست احباب نہ ہونے کے برابر تھے، بہت قریبی لوگ تھے، تو کوئی بڑا پبلک فنکشن نہیں تھا، اس کی ویڈیو اٹھا کے انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے، جس کو انہوں نے شو یہ کیا ہے کہ جیسے یہ عمران خان کو ہمت دلانے کے لیے ان کی سزا کے بعد ایکسپیٹ کمیونٹی کے لوگ یہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ میرے پاس شواہد بھی موجود ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا، ان کا پیغام بھی ہے، پیغام ذرا لمبا ہے میں سنوا نہیں سکتا آپ کو، لکھا ہوا انہوں نے۔ تو جن کے معیار ایسے ہوں
جو امریکی سازش کی موسیقی سنواتے سنواتے دوسروں کو خود امریکہ میں جا کے پناہ گزین ہو جائیں، جن کے ذاتی معاملات آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھ لیں، ایسے ہوں جیسے کہ رپورٹ ہوتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے تمام تر پروپیگنڈا سے متاثر ہونے کے باوجود جو لوگ متاثرین ان کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعتاً ان لوگوں کی بات پہ یقین کریں جو یہ بات کہہ رہے ہیں سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو خاص قسم کی باتیں سنوائی گئی ہیں، سال ہر سال سنوائی گئی ہیں، کوئی تھوڑا سا عقل کو استعمال کرنے کی بھی اب ضرورت ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رنگ باز ہیں جنہوں نے اپنے معاملات سارے سیدھے رکھے ہوئے ہیں، یہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے جو دو نمبریاں کر رہے ہیں، should we fall for that or not؟ السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام کر رہے ہیں آپ، اسٹریٹ کو دوسرے اینکر کی طرح آپ 2-3 پروگرام نہیں کر رہے۔ ریگارڈنگ چند دن پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک سنگر ہے یوسف، اس نے خان صاحب کو کمپیریزن کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ میرا خیال ہے اس نے غلط کمپیریزن کیا ہے۔ ان کو کمپیریزن ان کا بنتا ہے عبداللہ بن سبا، جو حضور پاک کے دور میں سب سے بڑا منافق تھا، جس میں قرآن پاک کی آیت بھی آئی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ تہجد میں ذکر و اذکار میں سب سے آگے تھا۔ تو یہ تو میرے حساب سے ان کا کمپیریزن اس بندے سے بنتا ہے۔ آپ اس میں مجھے تجزیہ دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں دینی معاملات پر، چونکہ میرا علم محدود ہے، کتابیں میں پڑھتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق، اس میں سے کوئی نتیجے بھی اخذ کرتا ہوں، لیکن اتنا وسیع موضوع ہے اور اس میں ایسے ایسے معاملات اور موڑ ہیں جس کو تجزیاتی طور پر گرفت میں لاتے ہوئے بھی ذرا کانفیڈنس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو میں بہت ریلیکٹنس کے ساتھ اس کا جواب دوں گا، بڑے محدود انداز سے جواب دوں گا۔ میرے خیال میں موازنے جو ہیں تاریخی طور پر مقدس شخصیات کے ساتھ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک رول خاص ہے، ان کا ایک خمیر خاص ہے، ان کا ایک پیغام خاص ہے، ان کا والی اور وارث اور ان کا رہبر وہ خاص ہے، خاص الخاص ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کے جو پھیلے ہوئے معیار ہیں، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ان میں سے ہمیں کمپیریزنس کرنی چاہیے۔ یہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو خاص الخاص لوگ ہیں اور حقیقی خاص الخاص لوگ ہیں، تاریخی کرداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقی خاص الخاص لوگ ہیں، ان سے سیکھنا نہیں چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے، لیکن وہ ایسے ہی سیکھنا چاہیے جیسے آپ بہت قدرت کے حسین نظارے سے آپ اندر خانے خاموشی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کبھی موازنہ نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ جو تاریخی شخصیات ہے، صرف ایک ہی نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، پوری لائن لگی ہوئی ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ ایک یمن میں بھی ہوتا تھا، بڑا وہاں سے جا کے خط وط لکھا کرتا تھا اور پھر اس کا جواب بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے ملا، اور بہت سارے ایسے کردار ہیں۔ میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں فی الحال پس پش ڈال دینا چاہیے اور ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری میں سے ہمیں موازنے تلاش کرنے چاہیے تاکہ ہم اس بحث میں پڑے ہی نہیں۔ تو میرا یہی جواب ہے آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے اوپر ایک ادارتی حد بندی کی ہوئی ہے، میں خاص حد سے زیادہ ان معاملات میں نہیں الجھتا، لیکن میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے اس سے بہت سارے سننے والے ہیں اور ان تک معلومات تو پہنچ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم طلعت بھائی، محمد ایوب بٹ عرض کر رہا ہوں سرگودا سے۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب برانڈ جو مسلط کر کے، جن لوگوں نے ان پر مسلط کیا کر کے، تو ہمیں پاکستان کی عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے جی؟ پس تو پاکستانی عوام رہے ہیں، نہ تو کچھ باجوے کا کچھ گیا، نہ ثاقب نثار کا کچھ گیا، نہ میڈیا ہاؤسز کا کچھ گیا، یہ سارے جو ملے ہوئے اس وقت ان تینوں کا کچھ نہ ہوا، تو سب کچھ بیڑا غرق ہوا تو وہ صرف پاکستان کے عوام کا ہوا۔ پاکستان کے عوام کو کیا ملا اس تجربے سے؟ کچھ نہیں ملا۔ میرے خیال میں آپ نے سوال نہیں کیا، سوال کے انداز میں آپ نے
تجزیہ کیا ہے جو بالکل 100% درست ہے. اگر آپ میرے تجزیوں سے اپنے تجزیے کا موازنہ کریں تو ہم بات ایک ہی کر رہے ہیں. میں بھی جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ثمرات ہیں اس تمام تجربے کے جو آپ نے کیا، تو جب تک آپ تجربات کرتے رہیں گے اس قسم کے کڑوے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں کو ہضم کرنے پڑیں گے. ان کی جان جو ہے وہ جان پر بن جائے گی ان کی، اور بنتی رہی ہے، ماضی میں بھی بنتی رہی ہے. تو خدا را تجربات کرنے بند کر دیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ نہیں کیا، اگرچہ اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو ان کو میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کا نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ جو اس تجربے کو کرتے ہوئے اور اس کو پھر انڈو کرتے ہوئے، اس کو ختم کرتے ہوئے جس قسم کی دھول اڑی ہے اور جس میں وہ اٹ گئے ہیں مکمل طور پر، اب بہت عرصے کے بعد اس دھول سے وہ جان چھڑا رہے ہیں اور اپنے دامن صاف کر رہے ہیں. یہ ایک طویل المدت کاوش ہوگی، یہ بہت بڑی کاسٹ ہے. لیکن اگر آپ میٹیریلی دیکھیں تو عوام کا اور کلی طور پر اس ملک کا بہت نقصان ہوا ہے.